محترم دوستوں، جس طرح اللہ نے یہ دنیا بنائی، ہر ایمان والے کا یقین ہے کہ مرنے کے بعد ایک دوسری زندگی آنے والی ہے جس کا نام آخرت ہے۔ دنیا چھوٹی جگہ ہے، آخرت بڑی جگہ ہے۔ جیسے دو برتن ہوتے ہیں، ایک چھوٹا اور ایک بڑا۔ چھوٹے برتن میں چیز کم رہے گی، بڑے برتن میں چیز زیادہ رہے گی۔ تو دنیا جو ہے یہ چھوٹی جگہ ہے، تو اس کی ہر چیز چھوٹی ہے، اس کی بھوک چھوٹی ہے۔ آدمی سفر میں ہے، کچھ نہیں ہے، ایک مٹھی چنا کھا لے، گزارا ہوتا ہے۔ اس کی پیاس چھوٹی ہے، ایک آدمی روزانہ 10 گلاس پانی پیتا ہے، تو 3 دن میں کتنے گلاس ہوئے؟ اور بڑھیا تو گندہ پڑے، 3 دن میں کتنے گلاس ہوئے؟ 30۔ تو 3 دن تک اس کو پانی مت دو، تیسرے دن وہ پیے گا تو 30 پیے گا۔ اتنی چھوٹی پیاس ہے۔ یہاں کا بچھو 1 انچ کا بھی نہیں ہوتا، اور اس کا زہر بھی بہت تھوڑا ہے۔ ڈاکٹر انجیکشن دے دے یا مولوی صاحب پھونک مارتے ہیں تو زہر کچھ نہ کچھ کم ہو جاتا ہے۔ سانپ، یہاں کا سانپ لمبے سے لمبا کتنا ہوتا ہے؟ چھوٹی جگہ ہے۔ آگ، پانی ڈالو تو بجھ جائے، اور یہ دنیا کی آگ تو نعمت ہے۔ آگ نہ ہو تو روٹی کیسے پکے گی؟ سالن کیسے پکے گا؟ ضرورتیں اٹک جائیں گی۔ تو دنیا چھوٹی جگہ ہے، اس کی ہر چیز چھوٹی ہے۔ تو اس چھوٹی جگہ کی چھوٹی چیزوں کے لیے رات دن آدمی محنت کرتا ہے۔ کھیتی والا کھیتی پر، ٹریکٹر والا ٹریکٹر پر، گاڑی والا گاڑی پر، نوکری والا نوکری پر، صبح سے لے کر شام تک۔ مر گیا، یا لوگ مرتے ہیں، یا لوگ مرتے ہیں کہ نہیں مرتے؟ مر گیا تو ساری چیزیں ختم۔ چھوٹی جگہ، ضرورتیں چھوٹی، اور یہ ساری ضرورتیں موت پر ختم۔ آخرت بڑی جگہ ہے، اس کی پیاس اتنی بڑی ہے کہ پوری دنیا کا سمندر اگر جہنمی کو پلا دیا جائے، پیاس بجھے گی۔ اس کی بھوک اتنی بڑی ہے کہ ساری دنیا کا کھانا کھلا دیا جائے، اس کی بھوک دور نہیں۔ اس کا بچھو گدھے اور کھچر کے برابر ہوگا۔ کھچر تو دیکھا ہے نا، گدھے سے بڑا، گھوڑے سے چھوٹا۔ اللہ کھچر جوئی سے گندے جوئی تو بولو نہیں ہو۔ اس کا سانپ، اس کے منہ سے لے کر اس کی پچھلی تک چلو تو 1 مہینہ لگ جائے۔ موٹا کتنا؟ اونٹ کی گردن کے برابر۔ جہنم کی آگ دنیا کی آگ کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ تیز ہے۔ وہ آگ عذاب ہے، دنیا کی آگ نعمت ہے۔ یہ اللہ نے سیمپل بنائے، یہ ذرا سیمپل دیکھو اور آگے کا سوچو۔ یہاں کا بچھو کاٹتا ہے تو کتنی پریشانی ہے، تو وہ بچھو کاٹے گا تو بچھو رلا دیتا ہے، سانپ سلا دیتا ہے، لیکن وہاں سانپ جو کاٹے گا 40 سال تک مردہ تڑپتا رہے گا، زہر اتنا تیز ہوگا۔ بھوک اتنی بڑی، پیاس اتنی بڑی۔ میرے بندو، دنیا میں کھاؤ پیو سب کرو، لیکن اصل جگہ کو مت بھولو۔ کتنا ہی بھولا آدمی ہو لیکن اپنا گھر نہیں بھولتا۔
ہم اپنا گھر بھول گئے. آخرت وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، ٹھہرنے کی جگہ، رہنے کی جگہ آخرت ہے. یہ تو مسافر خانہ ہے، مسافر بدلتے رہتے ہیں. جن سڑکوں پر ہم چلتے ہیں 25 سال پہلے دوسرے کوئی چلتے تھے. جن محلوں میں ہم رہتے ہیں 50 سال پہلے دوسرے کوئی رہتا تھا. اسی لیے اللہ نے سورہ جمعہ میں اپنے بندوں سے کہا روزی تلاش کرو، لیکن روزی تلاش کرنے میں اللہ کو مت بھولو. حلال روزی کھاؤ، چائے چٹنی روٹی کھاؤ. مکانوں کے لیے لون مت لو، مکان تو بن جائے گا، لیکن لون لینے والا، سود لینے والا، اللہ اس کو مٹا دے گا. سب کچھ کرو. کپڑا پہنا 10 روپے کا کپڑا ہے، اس میں 1 روپیہ اگر حرام کا ہے کوئی نماز قبول نہیں. شادی کے موقع پر خوشی مناؤ، لیکن اللہ کو مت بھولو. یہ اللہ نے دنیا کو سیمپل بنایا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کو نمونہ بنایا. آپ نے درزی کو کرتا سینے کے لیے دیا اور ساتھ میں اپنا پرانا کپڑا بھی دیا، پاجامہ ہے، جو بھی ہے، کرتا ہے، کیا ایسا سینا ہے تو اس کے لیے آسانی ہوگی. لیکن نمونہ دینے کے بعد بھی اس نے ایک آستین چھوٹی کر دی، ایک آستین لمبی کر دی، جیب پیچھے لگا دیا، کالر نیچے لگا دیا، تو آپ خوش ہو جاؤ. گاندھی دھام میں ایسا کپڑا کسی نے نہیں پہنا جو میں پہنتا ہوں. ایک کپڑا جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ کے دیے ہوئے نمونے کے مطابق نہیں سیا تو آپ غصے ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں. ارے میرے بھائیو، اللہ نے زندگی دی ہے. زندگی کس نے دی ہے؟ اور نمونہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بنایا. پھر اس کے خلاف شادیاں، اس کے خلاف کمائی، اس کے خلاف زندگی، تو اللہ ناراض ہو گیا. اس لیے اپنی زندگی سنت پر لاؤ، سنت و شریعت پر لاؤ. اور اس کو معلوم کرنے کے لیے علماء کے پاس بیٹھو، ہر چیز علماء سے پوچھو. حدیث پاک میں آتا ہے جو ایمان والا علم کی تلاش میں نکلا تو وہ اللہ کے راستے میں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا. اب علم کی تلاش میں بہت سے بچے باہر بڑے مدرسے میں جاتے ہیں، آپ کے چھوٹے بچے چھوٹے مکتب میں جاتے ہیں. آپ بھی اگر کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے اپنے گھر سے چلے اور امام صاحب سے ملے، آپ بھی اللہ کے راستے میں ہیں اور آپ کے لیے بھی اللہ جنت کا راستہ آسان کر دے. یہ علم اللہ نے اسی لیے اتارا. اصل علم تو یہی ہے، قرآن والا. علماء کے بعد بیٹھو، اپنی نمازیں صحیح کرو. کوئی نیا کاروبار کرنا ہو پوچھو مول صاحب حلال ہے کہ حرام ہے. اگر حلال ہے اور نفع کم ہے کر لو، اللہ اس میں برکت دے گا. اور اگر حرام ہے، نفع لاکھوں کا ہے، تھوک دو، یہ میرے کام کا نہیں ہے. چٹنی روٹی ہے لیکن اس میں زہر نہیں ہے، کھا لو. اور زردہ بریانی ہے لیکن اس میں زہر ہے، تو اللہ بہت بڑا بادشاہ ہے، کھا لو. ایسا کرو، ایسا کرو. ہاں بھائی کھا لو یار، بریانی ہے اور اچھے بٹھے، نہیں زہر ہے. تو گناہ تو زہر سے زیادہ خطرناک. سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک اپنے آپ کو محمدی بناؤ. یہ سیمپل دیکھا جائے گا قیامت کے دن. تمہاری عبادت، تمہارا رہن سہن، تمہارا لین دین، تمہارے اخلاق پیارے نبی علیہ السلام کے طریقے پر ہے، کامیاب، جاؤ جنت میں. اور اگر نہیں ہے تو ناکام. ارے دنیا میں یہ بچے جو پڑھتے ہیں اسٹوڈنٹ، اور جب ریزلٹ آتا ہے اگر کوئی فیل ہو جاتا ہے تو بعض تو آپگھات کر لیتے ہیں.
یار میری زندگی کسی کام کی نہیں ہے، مارو تو ورثہ کچھ بھی مانا کرتا مری جاؤ. اور قیامت کے دن ہم سب ہوں گے ایک میدان میں. ہم سب نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کا آخری انسان اور آخری جنات سب ایک میدان میں ہوں گے. اور میدان بالکل چٹیل ہوگا، اونچ نیچ نہیں ہوگا کہ آدمی چھپ سکے. یہ مائک نہیں ہوگا. اللہ عرش پر بیٹھے گا. جبرائیل امین اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کر کھڑے ہوں گے. ابھی اللہ کے عرش کو 4 فرشتے پکڑے ہوئے ہیں. حشر کے میدان میں 8 فرشتے پکڑے. اللہ جلال میں ہوگا. کسی کو بولنے کی طاقت نہیں ہوگی، کسی کو بولنے کی طاقت نہیں ہوگی. لوگ پریشان ہوں گے. سورج جو ہے نا ابھی 4تھے آسمان پر ہے. بھادر میں کیا ہوتا ہے، مئی جون میں کیا ہوتا ہے، لائٹ نہ ہو تو مزہ آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس دن سورج کو بہت نزدیک لائے گا. اتنا نزدیک کہ اگر کوئی ہاتھ لگانا چاہے تو لگا سکے. اور اس کی ہیٹ اور گرمی بڑھا دی جائے گی. ابھی تو اللہ نے لیول میں رکھا ہے کہ اگر تھوڑا نیچے آ جائے ساری دنیا جل جائے، اور اگر تھوڑا اوپر چلا جائے ساری دنیا برف بن جائے. اللہ کا ایک نظام ہے. اور سورج زمین کے مقابلے میں 65 گنا زیادہ بڑا ہے. پوری دنیا کی زمین کتنی دیکھی؟ تو نیت کروں جماعت میں جائیں گے تو زمین دیکھنے جائیں گے یا دین سیکھنے جائیں گے؟ ہاں. عجیب بات ہے، اللہ کی قدرت ہے. اس میں کوئی اسٹیئرنگ نہیں ہے، کوئی ڈرائیور نہیں ہے. سورج چل رہا ہے. کون چلا رہا ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو. 1 انچ آگے نہیں، 1 انچ پیچھے نہیں، 1 سیکنڈ پہلے نہیں، 1 سیکنڈ بعد میں نہیں. تو ہمیں کون چلا رہا ہے؟ کہ ہمارے پاؤں کون چلا رہا ہے؟ عجیب اللہ کی قدرت ہے. بعد دفعہ اللہ تعالیٰ پاؤں پر لگوا ڈال دیتا ہے. تو سمجھتا تھا کہ میں چلتا ہوں، چل. ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ اللہ کی قدرت سے دیکھتے ہیں. اندھے کی آنکھیں نہیں ہوتی، دیکھ سکتا ہے. ہم کان سے سنتے ہیں کہ اللہ سناتا ہے، بہریے کے کان نہیں ہوتے. یہ عبرت کے نمونے ہیں. سورج نزدیک آ جائے گا اور اس کی گرمی سے زمین جو ہے وہ تانبے کی طرح لال ہو جائے گی. اس کو سوچو کیا ہوگا. گرم پتھر ہو اور 10 منٹ اس پر چلنا ہو بغیر جوتے کے، اور پھر وہ ماربل ہو. ماربل زیادہ گرم ہوتا ہے، نہیں چل سکتا. کسی کے سر پر ٹوپی نہیں ہوگی، اوڑھنی نہیں ہوگی، بدن پر کپڑا نہیں ہوگا، پیر میں جوتا چپل نہیں ہوگا. ہر آدمی ایسا ہوگا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے. گادی دام والو، اس میدان میں مجھے بھی کھڑا ہونا ہے، آپ کو بھی کھڑا ہونا ہے. کوئی پیر نہیں بچائے گا، کوئی باپو نہیں بچائیں گے. بچائے گا تو ہمارا دین بچائے گا. اس لیے دین زندگی میں لاؤ. اب کوئی آدمی پوچھے مولوی صاحب گھر میں دانے لانے ہیں تو کیا کریں؟ کہ کھیتی کر یار. پیسے لانے ہو کہ نوکری کر یا دھندا کر. تو دین لانا ہو تو دین کی محنت کر. یہ دعوت کی جو محنت ہے وہ دین لانے کی محنت ہے. نیت کرو کریں گے انشاءاللہ. میں کرنٹ نہیں ہے، زور سے بولو.
70 سال تک اس میدان میں رہنا. سب پریشان. لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. آدم سفارش کرو, حساب شروع ہو جائے, چاہے ہمیں جہنم میں ڈال دیا جائے. ان کو کیا پتا کہ جہنم کیا ہے. آدم علیہ السلام کہیں کہ میری ہمت نہیں ہے. نوح علیہ السلام, بھائی میری بھی ہمت نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام, میری بھی ہمت نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کہ نا نا نا. عیسیٰ علیہ السلام کہ نا. اب جاوے کہاں؟ ایک ہستی ہے جن کا مقام اللہ کے بعد ہے, اور وہ اللہ کے لاڈلے ہیں, ان کے بعد جاؤ. کون؟ کون؟ زور سے درود پڑھو. جمعہ کے دن تو خوب درود پڑھو, خوب درود پڑھو. یہ درود کا دن ہے. آپ علیہ السلام کے بعد لوگ جائیں. آپ نے فرمایا ہاں ہاں اس کے لیے میں ہوں. آپ سجدہ کریں گے, اتنا لمبا سجدہ, اور اللہ کی تعریف کریں گے. اللہ تعالیٰ کہے گا ارفع رأسک, نبی جی سر اٹھائیے. سل تعطیٰ, جو مانگو وہ دیا جائے گا. اشفع تشفع, سفارش کرو گے قبول کی جائے گی. جی, اور ہر نبی یہ کہے گا یا رب نفسی نفسی, یا رب نفسی نفسی. اے اللہ میری ذات کو بچا لے. ایک ذات ہوگی جو کہے گی یا رب امتی امتی, اے میرے رب میری امت کو بچا لے. ایسے نبی کو چھوڑنا, ان کے خلاف زندگی گزارنا, اور دشمنوں کی زندگی گزارنا, جن کی ضرورت ہمیں قبر میں پڑے گی, جن کی ضرورت ہمیں حشر میں پڑے گی. آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا ہم آپ کو کہاں تلاش کریں حشر میں؟ کہ 3 جگہ پر تلاش کرنا. ایک تو پل صراط کے پاس. پل صراط جانتے ہو؟ 1500 برس کا لمبا پل ہے. بال سے زیادہ باریک ہے, تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے. چھری سمجھو, اس پر آدمی قدم رکھ سکتا ہے. میں آپ سے کہتا ہوں 50 فٹ کی دیوار کرو, اور ایک پاؤ جمے اتنی ایک اینٹ رکھو, اور آدمی سے کہو دوڑو, دوڑے گا؟ تو وہاں کیسے چلے گا؟ اور پھر اس کے چاروں طرف آنکڑے ہیں لوہے کے, اور وہ آنکڑے آپس میں یوں چلتے ہیں. یعنی سلائی مشین دیکھیے, اللہ سلائی مشین جوئی سے کندھر جوئی ہو, کیا کہتے ہیں اس کو یہاں؟ ہنچو. چلو ہنچو, ہنچو زویو سے. ہاں, وہ آپ چلاتے ہیں تو اس کی دانتی کیسے ملتی ہے آپس میں؟ ایسے آنکڑے ملیں گے, اس کے بیچ میں سے نکلنا. یہ ہے گھاٹیاں. آپ نے فرمایا پل صراط کے پاس, آپ نے فرمایا نیکیاں تولنے کے ترازوں کے پاس, اور آپ نے فرمایا حوض کوثر کے پاس. حوض کوثر کے بعد لوگ جائیں گے پانی پینے. بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے نور والے ہاتھوں سے پلائیں گے. میرا امتی آ گیا. بال بھی سنتی, چہرہ بھی سنتی, لباس بھی سنتی, شادی بھی سنتی, کمانا بھی, سب آپ پلائیں گے. مکھن سے زیادہ نرم ہوگا پانی, مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگا, دودھ سے زیادہ سفید ہوگا, کستوری سے زیادہ خوشبودار ہوگا. ایک دفعہ آدمی پیے گا لا یظمأ ابدا, آخرت کی پوری زندگی میں اس کو پیاس نہیں لگی. بہت سے جائیں گے, فرشتے روکیں گے, آقا فرمائیں گے آنے دو میرے ہیں. فرشتے کہیں گے آپ کے نہیں ہیں, آپ کے نہیں ہیں. لا تدری ما احدثوا بعد, آپ نے جن قربانیوں کے بعد ان کو دین دیا تھا, انہوں نے تو دین پر رندھا پھیر دیا تھا, اور آپ کی سنتوں کے فجیتے کیے تھے.
آپ فرمائیں گے سحقن سحقن سحقن، دور ہٹو، منہ کالا کرو، میرے پاس نہ آؤ. کیا ہوگا؟ 70 برس تک اس گرم زمین پر ٹھہرنا ہے. اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. جبرائیل امین ایک ایک کو بلائیں گے. ابراہیم، سلیمان، آ جاؤ. مائک نہیں ہوگا. اللہ 5 سوال کرے گا. زندگی دی تھی کہاں گزاری، جوانی دی تھی کہاں لٹائی، مال کہاں سے کمایا، آنے کے بعد کہاں خرچ کیا، جتنا جانتے تھے اس پر کتنا عمل کیا. اللہ پوچھے گا براہ راست، وہ بندہ جواب دے گا. اگر جواب نہیں دیا 70,000 فرشتے آئیں گے اس کو پکڑنے کے لیے. حالانکہ ایک فرشتہ کافی ہے. جیسے کوئی مجرم کو پکڑنے کے لیے 2 پولیس والے آ گئے اور کوئی مجرم کو پکڑنے کے لیے پورا ڈبہ آ گئے، تو اس کا فجیدہ کس میں ہے؟ چلا پہلے پوری لے گیا چٹلا آیا تھا کہ 75. اسی وقت منہ توے سے زیادہ کالا ہو جائے گا. ایک ڈاڑھ احد کے پہاڑ کے برابر ہوگی تو انسان کے منہ میں دانت کتنے؟ ہم گنیا سے گندھا گنیا 32. تو 32 پہاڑ ہوں گے تو جبڑا کتنا بڑا ہوگا؟ یہاں سے لے کر یہاں تک 70 برس کا فاصلہ ہوگا. چمڑی 3 دن تک چلو اتنی موٹی ہوگی. فرشتے اندھے منہ کسڑ کر لے جائیں گے. وہ کہے گا اے فرشتوں رحم کرو. فرشتے کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے کریں؟ چل جہنم. میرے بھائیوں، اس لیے اپنی زندگی شریعت سنت پر کرو. نمازوں کا اہتمام کرو، نماز مت چھوڑو، کسی حال میں نماز مت چھوڑو. اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھو. مسجد میں اللہ کا ذکر کرو، تلاوت کرو، علماء کے پاس بیٹھ کر دین سیکھو. شادیوں میں خرافات مت کرو، موت میت پر رسومات مت کرو. کمائیاں پاک صاف رکھو. چٹنی روٹی کھا لو لیکن حلال بھی کھاؤ. حرام میں ہاتھ نہ ڈالو. کسی کا حق مت دباؤ. ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، 3 چھوکرے اور 2 چھوکریاں چھوڑی. اب چھوکرے جو ہے سارا مال پر قبضہ کر لیتے ہیں، ورثہ دیتے نہیں ہے بہنوں کو. یہ بہنوں کا حق ہے، ماں کا بھی حق ہے. ماں اگر اولاد ہے تو 8واں حصہ بہن کو جتنا دیا جائے گا اس سے ڈبل لڑکے کو دیا جائے گا. بہن کو سنگل دیا جائے گا. یہ قرآن کا فیصلہ ہے، مفتی صاحب کا فیصلہ نہیں ہے. مفتی صاحب تو اس کو سمجھائیں گے کہ اتنے میں سے اتنا دو. آج وراثت تقسیم نہیں کی جاتی ہے، بہنوں کا حق باقی رہ جاتا ہے. ہاں اگر بہن کا بڑا لڑکا ہے، بڑی لڑکی کی شادی ہے تو یہ مومے لیے جاتے ہیں. تھوڑا بہت لے کر. بہن بیچاری گرمی ہے تو شربت بناتی ہے، سردی ہے تو چائے بناتی ہے، جازم پاترتی ہے، چارپائی بچھاتی ہے. آؤ بھائی آؤ. وہ بہن کو سب کے سامنے بلاتی، بہن آپ اپنی وراثت ہمزو یا وروا کو ہمزو کہ جے ہمزو. پھول نہ تو پھلی پوکڑی لے ہمیں پھول چو جی لیا، پھول چو جی تے پھلی پتو لے آئے سے تو. اب بہن بیچاری سب کے سامنے نہ کہے گی، اس کا دل راضی نہیں ہے، ورثہ ادا نہیں ہوگا. بلکہ یہ تو رسومات کی وجہ سے گناہ ہوگا. ورواگا اور مومیرا اسلامی چیز نہیں، یہ تو غیروں کی چیز ہے. اسلام نے تو وراثت بتائی ہے. اسی لیے 3 دن تک جو ہم کھانا دیتے ہیں نا، جس کے گھر انتقال ہو جاتا ہے، کیوں دیتے ہیں؟ ان کے گھر میں اناج نہیں ہے. یہ 3 دن ایسے ہیں کہ حساب کرو، جلدی سے ورثہ نکالو. یہ 3 دن اسے لیے ہیں.
اس لیے جنو باقی سے پائے پائنو حساب کری بنو نہ علی دو گے انو مطلب باقی ہے نا. آنکھ کب بند ہو جائے گی؟ لڑکے مزہ کریں گے تو اپنی قبر میں بھگتے گا. اللہ کا حکم سامنے رکھو. یہ جو دین کی محنت ہے نا، دعوت و تبلیغ کی محنت، یہ اسی فکر کو پیدا کرنے کے لیے ہے. یہ گھڑی سے نماز کھڑی ہوتی ہے، یہ گھڑی برابر